السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ہمارا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے جنہوں نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہر ہستی یا اس چیز کی عبادت سے بچو جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت پوجا کی جاتی ہے۔ عبادت تو ہوتی ہی اس ہستی کی ہے جو بے مثال ہو۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے، چاند، سورج، ستارے اور طلوع و غروب جس کے حکم سے ہوتا ہے، موسموں کا تغیر و تبدیل جس کے حکم کا پابند ہے، جس کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی اونگ آتی ہے، جو ہر ایک کی پکار سنتا ہے، نفع و نقصان، زندگی اور موت جس کے اختیار میں ہے، صرف وہی اللہ رب ذوالجلال عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام سب کی ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ سب نام ہی کے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے تعریف۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب اس یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، یعنی پختہ اور درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ افسوس کہ ہر زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی اکثریت شرک کی بیماری میں مبتلا رہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، ہم نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس لیے کہ ان میں زیادہ تعداد شرک کرنے والوں کی تھی۔
قرآن مجید میں ایمان اور شرک کے بارے میں واضح کیا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، طوفان میں گر جانے سے موت سامنے نظر آتی ہے تو اپنی نیت اور ایمان کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت سے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ ان آیات پر غور کریں اور معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت خالص اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا اور اسی کی عبادت اور وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، جبکہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ ہر بے قرار اور پریشان حال کی پکار میں سنتا اور قبول کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے کس اور پریشان حال جب مدد کے لیے پکارتا ہے تو کون اس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین پر اختیار کا مالک کون بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، جو اپنی رحمت سے بارش نازل کرتا ہے اور خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ان سب جھوٹے معبودوں سے بلند ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے گا، اور وہ اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ کوئی پکارنے والا انہیں پکار رہا ہے، اور قیامت کے دن جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو وہ پکارتے تھے وہ ان پکارنے والے کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے صاف انکار کر دیں گے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ تو مردے ہیں جن میں زندگی کی کوئی علامت باقی ہی نہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، اور اندھا اور آنکھوں والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اور تاریکی اور روشنی والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی، زندہ اور مردہ انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آج غیر اللہ کو پکارنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہمارے سفارشی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی شرک کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کی مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ اللہ کے پاس ان کے سفارشی ہیں، یہ لوگ ان کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے
لو عیسیٰ عرض کریں گے، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس بات کا علم ہوگا۔ تو میرے دل کے اتنے زیادہ قریب ہے، تو میرے دل کی ہر بات کو جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تیرے غیبوں کے جاننے والا صرف تو ہی ہے۔ خبردار، عبادت خالص صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے حمایتی اور کارساز بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب کر دیں گے۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود قیامت کے دن ہی کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا، اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کو ان کے نصیب میں لکھا ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے معبود جن کو تم خدا سمجھتے تھے؟ کہیں گے کہ ہم سب گم ہو گئے تھے، کہ وہ خود اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ ہم واقعی کفر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے کہ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، ان کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ ہی پر ایمان لائیں اور مجھ ہی پر بھروسہ رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پسند آ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے، تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔